بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ اور اسلام کو رکھوا کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ سامعین، اپنی اس ارشاد گرامی میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے دریافت کرنے پر دین اسلام کی ان دو بہترین خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو مسلمان کی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور دوسری ہے اسلام کرنا، خواہ کسی سے ذاتی تعارف ہو یا نہ ہو۔ ہر ذی شعور انسان اس بات سے یقیناً اتفاق کرے گا کہ معاشرے کا حسن اس بات میں ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوں، مروت و اظہار کے خوگر ہوں، یگانگت اور ایک دوسرے کی دلجوئی کے دلدادہ ہوں، نیکی اور خوبی کی کوئی بات مل جائے اسے اپنانے میں دیر نہ کرتے ہوں، شر اور برائی کی کوئی شکل نظر آ جائے اس کو جھٹک دینے میں تعمل نہ کرتے ہوں۔ نیز ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض عمدہ خصائل جو دیکھتے ہیں معمولی نظر آتی ہیں، اپنی افادیت کی حیثیت سے بے انتہا وسیع ہوتی ہیں، اور کچھ رذائل جو کمتر دکھائی دیتی ہیں اپنی ضرر رسائی کی وجہ سے دور رسم منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ رسول انسانیت محسن عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس خوبی کو اپنانے کا حکم فرمایا ہے جس سے باہمی یگانگت پیدا ہو اور بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کی شیرازہ بندی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس برائی سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے جس سے نفرت، عداوت اور نزاع کا کوئی بھی پہلو نکلتا ہو۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں محض کندھا پیشانی سے کسی کو مل لینا بڑی نیکی ہے، اور راستہ سے کنکر، پتھر اور کانٹا ہٹا دینا بھی بڑا کار ثواب ہے۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے یہ دونوں کام نہایت معمولی نظر آتے ہیں، حضرات آج کے اپنے اس ارشاد گرامی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینے کو اسلام کی بہترین خوبی قرار دیا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات میں سے اہم ترین ضروریات کھانا ہی ہے۔ انسان کی زندگی بھر کی تگ و دو اس کے گرد گھومتی ہے۔ کھانے کے ڈھونڈنے والوں کے لیے ہی تجارت، زراعت، صنعت، حرفت اور ملازمت کے سارے شعبے دن رات مصروف عمل ہیں، مگر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وسائل رزق ہر ایک کے لیے یکساں طور پر میسر نہیں ہیں۔ انسانی معاشرے میں ایسا طبقہ ضرور موجود رہتا ہے جو کسی نہ کسی طور پر اپنی ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ اسے ظاہری اسباب کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے دب گیا، کوئی غربت اور افلاس کے بھنور میں پھنس کر رہ گیا، اور کوئی وسائل رزق کے حصول کی دوڑ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود پیچھے رہ گیا۔ اب یہاں بات بے حس معاشروں کی نہیں ہے بلکہ اس معاشرے کی ہے جس میں احساس ابھی زندہ ہے اور جو کسی کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے کہ اس میں ایسے سعادت مند افراد ضرور سامنے آ جاتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق ان کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ کچھ صاحبان تفیق بڑے بڑے منصوبوں سے یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی مالی معاونت کرتے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل نچلی سطح سے اس کام کا اٹھایا اور تلقین فرمائی ہے، اور اس کا عملی طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دو، گویا یہ خدمت خلق کی بنیادی اکائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض زبانی کلامی کسی کی غربت یا خستہ حالی پر اظہار افسوس نہ کیا جائے بلکہ جو کچھ اپنی استطاعت میں ہے اسے عملی آغاز کیا جائے۔ گھر میں جو کچھ پکا ہے یا جو کچھ موجود ہے وہی ضرورت مند کے سامنے کر دیا جائے۔ یہ دراصل انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلا قدم اور راست اقدام ہے۔
اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بہترین خصلت قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اسے حقیر نہ سمجھے۔ عمل خیر کے جب موقع ملے اور جتنا ملے اسے فوراً روح بعمل لایا جائے۔ سلف صالحین تو ایسے موقع پر روٹی کے معمولی ٹکڑے بھی پیش کر دیتے تھے اور کھانے والا بھی ہتک محسوس نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہر ملنے والے کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ حضرات گرامی، یہ خوبی پہلی خوبی کے مقابلے میں اپنے اندر بہت زیادہ عمومیت رکھتی ہے۔ اس کا تعلق کسی ضرورت مند سے ہے اور نہ مجبوری سے، نہ غربت سے، نہ مرض سے۔ یہ ایک ایسا معاشرتی اور اسلامی حق ہے جو ہر ایک کے ذمہ ہے۔ یہاں ذاتی تعارف یا عدم تعارف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو السلام علیکم کہہ دینا بذات خود بہت بڑا تعارف ہے۔ اس کا جواب دینا یعنی وعلیکم السلام کہنا محبت اور پیار کا لازوال پیغام ہے۔ یہ اسلامی سوسائٹی کا ذریعہ امتیاز ہے۔ اس لیے معمول کی گفتگو سے پہلے ہر مسلمان اس سے عمدہ برا ہونے میں اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عام کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ شاید ہی کسی اور معاملے میں اتنی تاکید فرمائی ہو۔ آپ کی بار بار کی تاکید نے اسے تقریباً اسلامی شعار کا مقام عطا فرما دیا ہے جو محض شعار ہی نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہے۔ اس لیے کسی کو سلام کرنے میں نہ ہی عار ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی اسٹیٹس کو اس میں حائل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل فرماتے اور آپ تو بچوں تک کو بھی سلام کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ آج اس شعار کو اسلامی جذبے کے تحت زندہ کیا جائے۔ ایوانوں میں، گھروں میں، دفتروں میں، حتیٰ کہ کوچہ بازار میں اس کا چرچا عام کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام کے بہترین خصال میں سے ایک ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم وہی الفاظ لٹا دو۔ اس لیے سلام کرنا مسنون عمل ہے مگر اس کا جواب دینا فرض علی کفایات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث پاک کی دونوں خصلتوں یعنی غریب کو کھانا کھلانے اور سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔